اب سمندر میں بوال ہونے والا ہے۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ پرمانو بم کو لے کر ہونے والی یہ جنگ آج اسٹریٹ آف ہارموز پہ آ کر رک گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے پار ہونے والے جتنے جہاز ہیں ان کو وہ راستے میں روکیں گے، بلاک کریں گے راستہ کو، کیونکہ ایران اسٹریٹ آف ہارموز سے پار ہونے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں جانے والے پہلے کے راستے کو اور اس کے بعد کے راستے کو وہ بلاک کریں گے۔ ٹرمپ کا یہ اعلان ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کے آگے اور پیچھے دونوں راستے پر ہماری سینا ناکہ بندی کرے گی۔ امریکی سینکوم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 13 اپریل 10 بجے صبح سے امریکہ کے سینکوں دوبارہ ناکہ بندی اسٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اب کوئی بھی جہاز اسٹریٹ آف ہارموز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر کوئی جہاز عمان کی کھاڑی سے ہوتے ہوئے ناکہ بندی کو توڑ کر کے اسٹریٹ آف ہارموز تک پہنچ بھی جاتا ہے تو ہم اس کو آگے روک لیں گے۔ امریکہ کے اس ناکہ بندی سے ہمارے دیش کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ایران ہمارے دیش کے جہازوں کو بھی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے دے رہا ہے اور ان سبھی دیشوں کو نقصان ہوگا جن کے جہازوں کو ایران اسٹریٹ آف ہارموز سے جانے دے رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز سے آنے والے ہمارے بھارت کے جہاز بھی ناکہ بندی میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے جہاز کو بھی روکتا ہے تو ہماری سرکار کو امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ امریکہ کے اس ناکہ بندی سے ایران کو کم نقصان ہوگا، بلکہ پاکستان اور چائنا جیسے دیشوں کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ان دیشوں کے جہاز اسٹریٹ آف ہارموز سے جنگ کے دوران بھی پار ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ کے اس ناکہ بندی پر IRGC کے اسپوک پرسن کا کہنا ہے کہ یہ ناکہ بندی ایسی ہی ہے جیسے سمندر میں لوگ ڈکیتی کرتے ہیں۔ امریکہ سمندر میں جہازوں کو لوٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور کہا کہ امریکہ ہمیں جتنی بھی دھمکیاں دیتا رہے، ان سارے علاقوں پر ہمارا ہی کنٹرول بنا رہے گا۔ اور IRGC کے اسپوک پرسن نے کہا کہ اگر فارس کی کھاڑی اور عمان کے سمندر میں ہمارے بندرگاہوں کو خطرہ ہے تو فارس کی کھاڑی اور عمان ساگر میں کوئی بھی بندرگاہ سرکشت نہیں رہیں گے۔ اگر ان علاقوں میں ہماری بندرگاہیں امریکہ کی وجہ کر خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو اس علاقے کی ساری بندرگاہیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اور انہوں نے ایک بات پھر سے دہرائی ہے، جیسا کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد دیکھ لینا، اسٹریٹ آف ہارموز اور ان سارے علاقوں پر ہمارا ہی کنٹرول بنا رہے گا۔ امریکہ جو چاہے کر لے، اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلوا پائے گا۔ ٹرمپ ابھی بھی یورپی دیشوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آؤ اور ہمارا ساتھ دو اس ناکہ بندی میں۔ یورپ بھی اب ٹرمپ سے پریشان ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے پردھان منتری کہنے لگے ہیں، میں ٹرمپ سے تنگ آ گیا ہوں۔ برطانیہ ٹرمپ کے اس بلاکیج میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانیہ اسپین اور فرانس کے ساتھ مل کر راستہ کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ پولینڈ کے سنسد کے اسپیکر نے کہا کہ ٹرمپ اراجکتا کے لیڈر ہیں۔ اس بیچ سعودی عرب نے پورب سے پچھم تک جانے والی پائپ لائن کو ٹھیک کر لیا ہے۔ یہ پائپ لائن ایران کے حملے میں چھتی گرست ہو گئی تھی۔ اب عیسائی کے سب سے بڑے دھرم گرو پوپ اور ٹرمپ کے بیچ گھمسان شروع ہو گیا ہے۔ ٹرمپ ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوپ لیو کے بارے میں جو ٹویٹ کی، ان کی بے عزتی کی، وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ انہوں نے پوپ لیو کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا پوپ نہیں چاہیے جو امریکہ کے راشٹرپتی کی آلوچنا کرے، کیونکہ میں وہی کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے بھاری بہومت سے چنا گیا ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد امریکی چینلوں پر عیسائی دھرم گرو پریس کے انٹرویو آنے لگے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والا جنگ صحیح نہیں ہے اور کہا کہ یہ جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں صحیح نہیں ہے، بات چیت کر کے معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ دوستو، اس تاناشاہ کو دیکھ کے آپ کو کون سے راجا کی یاد آ رہی ہے؟ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ کیا یہ فرعونیت نہیں ہے؟ یہ دیکھیے، اس نے خود اپنا پوسٹر بنایا ہے اور خود کو عیسیٰ مسیح کی طرح دکھا رہا ہے۔ پوسٹر میں صاف دکھ رہا ہے کہ بیماروں کو وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے میری آج کی رپورٹ آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور ایران کے لیے، لبنان اور حماس کے لیے دعا کرتے رہیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔